السلام علیکم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مطلب جو بھی دنیا کے اندر ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس چیز سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغام بھیجا وہ سچ ہے۔ مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے سیگریگیٹ کیا، مطلب تین ایسی چیزیں جن کے بارے میں جب اسٹڈی کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ واقعی اللہ کی ذات اب بہت بہت زیادہ واضح ہے اور ویزیبل ہے۔ ان کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب ہے اس کے بارے میں ہمیں انٹروڈیوس کرایا۔ اب عالم الغیب فرشتوں اور جنات سے ریلیٹڈ بھی، اور دوسری جو عالم الغیب یہ ہے کہ جس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں پر سٹل اس کو صحیح سے اسٹڈی نہیں کر پاتے یا دیکھ نہیں پاتے، جیسے اسپیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یا چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور اسپیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ہمیں اب جو ریسنٹلی فیکٹس پتہ چل رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی جب وہ غروب ہو یا جب وہ غائب ہو۔ اور اگر ہم ذرا سمجھیں تو یہ ستارہ غائب ہوتا ہے تو بلیک ہول بنتا ہے، یعنی اتنی بڑی کریشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ایزیلی بتایا۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ایکسپینڈنگ یونیورس کا بتایا کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط دی، ایک چیلنج دیا جنات اور انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کر سکتے ہو تو اس زمین اور آسمان کے ڈائیمیٹر سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ اور اب ریسنٹلی سائنس یہ ڈسکور کر چکی ہے کہ جتنی بھی تیز اسپیس شپ ہو، انسان جو ہے کبھی بھی یا وہ چیز کبھی بھی اس اسپیس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ یہ اسپیس آلریڈی بہت ہی اسپیڈ سے ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بغیر دیکھے ہوئے ہم لوگوں کے فیکٹس ہمیں قرآن پاک میں بتائے، یہ چیز مجھے بہت فینٹیسائز کرتی ہے۔ سیکنڈ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا قرآن پاک کے اندر، مطلب جتنے بھی اس سے پہلے لوگوں نے کلیمز کیے، چیزوں نے کلیمز کیے، خدائی کے دعوے کیے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں انٹروڈکشن دیا ایسا کسی نے نہیں دیا۔ مطلب سورہ حشر کی آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یعنی غیب اور شہادت کی جو دنیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بڑے بڑے خوبصورت نام بتائے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے، اس طرح کی مطلب ایسی چیزیں کلیم کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتائیں جو کوئی بھی پہلے کا خدا یا سو کالڈ انسان کبھی بھی اپنے بارے میں کلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اور جو تھرڈ فائنل چیز اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ فینٹیسائز کرتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ اسلام نے جو اسلام سے پہلے چیزیں تھیں ان سب کو ڈینائی کیا۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا کہتے تھے، خدا کا بیٹا کہتے تھے، اسلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر جو مشرکین عرب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ہی رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سب چیزوں سے ڈینائل کرو اور کلیئر ڈینائل کرو، اور یہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سٹارٹنگ میں تھوڑا بہت ان کو اپنی طرف کرنے کے لیے تھوڑا بہت کہہ سکتے تھے کہ نہیں یہ بھی چیزیں ٹھیک ہے مگر اسلام اس طرح سے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلیئرلی ان چیزوں کا ڈینائل کرو۔ اگر یہ سچا ریلیجن نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اسٹریٹجیز کے ساتھ چلتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر ڈینائل کیا اللہ کے حکم پر، اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام جو ہے واقعی پیور اللہ کا مذہب ہے، آخری مذہب ہے، اور یہ وہی مذہب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس مذہب کے، اور اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔